أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مفسر کہہ رہا ہے کہ جس چیز کی طرف تم دیکھنا چاہ رہے ہو نا اس سے پہلے ہی اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے. اس سے پہلے کہ تم اسے دیکھو اللہ کی نظر تمہارے اوپر، اللہ نے تم کو دیکھ لیا. اب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً آدمی کا جھکائے گا. یہ ہے بہت پیاری بات، شاندار بات. پتہ یہ چلا کہ لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا شمار نہ ہو، قابل شمار بات جو نہ ہو اس کو کہتے ہیں لغو. بے فائدہ بات جس کی کوئی شمار قطار نہ ہو، جس کا کوئی شمار نہ ہو. اس میں ایک نکتہ بتایا گیا، جب ایسی بات سے وہ اعراض کرتے ہیں جو قابل شمار نہ ہو تو محرمات کے ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ محرمات سے اعراض تو بدرجہ اولا کریں گے. ارے بھائی یہ ایک بے فائدہ چیز ہے، قابل شمار چیز نہیں ہے. جب اس سے بچتے ہیں تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا بچیں گے. جو لوگ لغو سے بچتے ہیں وہ محرمات سے بدرجہ اولا بچیں گے. والذین هم عن اللغو معرضون. اس کے بعد کہا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکات کے لیے فاعل لایا گیا. پیسہ خرچہ کرنے کے بارے میں تو آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن جب جیب سے نکالنا ہو تو بہت بھاری پڑتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہنے کی زیادہ کرنا سیکھو. فاعل لائے گا. فاعلون مانے کرنا، کرنے والے، ڈوئرز، کرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکات کا فعل کرنے والے. کہنا اصل نہیں ہے، کرنا اصل ہے. بولو نہیں ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ دے دو، نکالو جیب سے. اسی وجہ سے زکات کے باب میں زکات کا جب بیان آیا تو وہاں پر فاعل کا لفظ لایا گیا. آدمی دعویٰ تو کرتا ہے زبان سے بہت کچھ دینے کا، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی اس بات کو پٹ انٹو پریکٹس کرے، عملی جامہ پہنے. یہ اصل. اس کے بعد کہا گیا کہ صرف اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے جنسی تعلق صرف اپنی بیوی سے کریں بس. اس کے بعد استثناء کیا گیا فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك کہا گیا اس کے علاوہ. نکاح کے ذریعے جو بیوی حلال ہوئی، یہاں خواہشات کی تکمیل کے علاوہ اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈتا ہے تو انجام کا ذمہ دار خود ہے. وراء ذلك دو لفظ ہے لیکن تمام کی تمام فواحش کی راہیں اس کے اندر سمٹ کر کے آ گئی. ہر طریقے کی نیوڈیٹی، ہر طریقے کی پورنوگرافی، پورنولوجی، ہر طریقے کے فواحش وراء ذالک کے دائرے میں آ گئے. گندی تصویریں دیکھنا، گندے میگزین پڑھنا، گندی ناولز پڑھنا، ایسی فلمیں دیکھنا جو جذبات میں ہیجان پیدا کر دے. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے دو لفظ میں ساری چیزیں آ گئی. وراء ذالک اس کے علاوہ نکاح کے علاوہ اور ساری چیزیں وراء ذالک کے دائرے میں آ گئی. اس سے دور رہنا ہے. اگر دور نہیں رہے انجام کی ذمہ دار تم خود ہو. امانت اگر آپ کو دے دی جائے تو امانت کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں. 7 صفات آ گئی. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اگر یہ 7 صفتیں آ جائیں تو تمہیں جنت الفردوس دیا جائے گا. جنت الفردوس یہاں کہا گیا دیا نہیں جائے گا، وارث ہوں گے. یرثون الفردوس وراثت جو ہوتی ہے بغیر کسب کے، بغیر محنت کی ملتی ہے. لڑکے نے محنت نہیں کی ہے وراثت میں تو لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کا کوئی حصہ. دیکھو لڑکی نے بھی محنت نہیں کی ہے، لڑکے نے بھی محنت نہیں کی ہے،
بغیر کسب کے، بغیر محنت کے باپ کی کمائی کا 2 حصہ بیٹے کو چلا گیا، ایک حصہ لڑکی کو چلا گیا. اس پہ اشارہ ہے کہ جنت وراثت کے طور پر منتقل ہوگی. کیا مطلب؟ تمہاری محنت کا پھل نہیں ہے وہ ہمارا فضل ہے، ہماری رحمت ہے. جنت ایسے تھوڑی مل جائے گی تمہارے عمل سے. عمل کرو، ہم قبول کرتے ہیں اس کو، تمہارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو. کیوں؟ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ لمیٹڈ کا بدل ان لمیٹڈ نہیں ہوتا. یہ تو عقل بھی کہتی ہے. آپ کی زندگی لمیٹڈ ہے، آپ کا عمل لمیٹڈ ہے، اور آپ کو بدلہ جنت جو ان لمیٹڈ ہے، اس کی نعمتیں ان لمیٹڈ ہے، وہ دی جا رہی. تو لمیٹڈ کا بدل ان لمیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. میں نے کبھی ایک مثال دی تھی. ایک خوبصورت بنگلو ہے، اس کے مالک نے اعلان کیا کہ میں اس بنگلے کو بیچ رہا ہوں، خریدار آئے. دن مقرر کر دیا گیا، ٹائم مقرر کر دیا. بڑے بڑے بلینئر، ملینئر، کروڑ پتی، ارب پتی سب اس بنگلو کو خریدنے کے لیے آئے. بنگلہ بہت خوبصورت ہے. کوئی کار سے آ رہا ہے، کوئی اور بڑی کار سے آ رہا ہے، کوئی اور بڑی کار سے آ رہا ہے. اپنے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ سواریوں سے وہاں پہنچ گئے. ہر ایک بولی لگا رہے ہیں 50 کروڑ، 100 کروڑ. وہاں دیکھا گیا کہ ایک بڑھیا میلے کچیلے لباس میں کھڑی ہے. مالک مکان گھومتا ہوا اس کے پاس پہنچتا ہے. اماں آپ کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ بیٹا سنا ہے تو اپنا بنگلہ بیچ رہا ہے، خریدنے کے لیے آئی ہوں. تو وہ مسکراتا ہے، کہتا ہے اماں تمہارے جسم پر تو صحیح سے لباس نہیں ہے، اس بنگلے کی قیمت آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ پھر بھی تو نے اعلان کیا تھا تو میں آ گئی. بولا اماں پیسے کتنے ہیں؟ کہا کہ پیسے اپنے کپڑے کے پلو سے، دامن کے پلو سے نکالتے. بیٹا یہی کوئی 100-200 روپے ہوں گے. اچھا 100-200 روپے لے کر کے میرا بنگلہ خریدنے آئیے. لیکن اس کی حالت دیکھ کر کے اس کو رحم آ جاتا. کہتا سب کے سب چلے جاؤ، میں نے یہ بنگلہ اس بوڑھی عورت کو دے دیا 100 روپے. اب بتائیے ہمارے عملوں کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اگر رب تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو 100-200 روپے کو قبول کر کے ابدی جنت دے دیں تو یہ ان کا فضل ہے، رحم. ہمارے عمل اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، ہمارے اعمال لمیٹڈ ہے. اور یہ ضابطہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ان لمیٹڈ کا بدل نہیں ہوتا. نو سے کہا گیا وراثت کے طور پر بغیر محنت کے ہم تمہیں دے رہے ہیں. بغیر محنت کے دے رہے. وراثت بغیر محنت کے ملتی ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. جنت وراثت کی دی جا رہی ہے، تمہارے کسب کا دخل نہیں ہے، تمہاری محنت کا دخل نہیں ہے. سب کچھ ہمارا کرم ہے، ہمارا فضل ہے، ہماری رحمت ہے جو تمہارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر کے ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب آپ کہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل کرنا، وہ 100-200 لے کر جانا. وہاں 100-200 دیکھے گا اللہ تعالیٰ کتنا لائے، قبول کرنا اس کا کام. عمل لے کے جانا 100-200 روپے لے کر جاؤ ضروری ہے. لہذا دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ایک جگہ کہا کہ جنت ملتی ہے تمہارے عمل کے بدلے، یہاں کہا جا رہا ہے جنت ملتی ہے اللہ کے رحم کے بدلے. تو دونوں میں تطابق ہو گیا. ٹوٹے پھوٹے عمل لے کر کے جاؤ، قبولیت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی. تو دونوں آیتوں میں وظائف جو تعارض نظر آتا ہے دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اَیَعِدُکُمْ انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. کیا یہ نبی قول نقل کیا گیا ان کا کہ تم کو وعدہ دیتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، انکم اذا متم وکنتم ترابا، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈی ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، دوبارہ نکالے جاؤ گے. بات سمجھ میں نہیں آتی ایسا. آدمی سڑ کر کے مٹی ہو گیا تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک مفسر نے اس کی تشریح کی ہے بہت پیاری. کہتا ہے کہ آدمی سڑ کر کے مٹی ہو جاتا ہے، اس پہ جسم کے ذرات پتہ نہیں کہاں بکھر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی کے جسم کے پھیلے ہوئے ذرات، منتشر ذرات، اسکیٹرڈ آل اراؤنڈ، تمام طرف پھیلے ہوئے جسم کے اجزاء، وہ شخص نہیں جان سکتا
جس کا علم ناقص ہے، اور تمام ذرات کو وہ جمع نہیں کر سکتا جس کی قدرت ناقص ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، جانتا ہے ذرات کہاں کہاں ہیں، اور اس کی قدرت کامل ہے، تمام ذرات کو جمع کر کے دوبارہ انسان بنا کر کے کھڑا کر دے گا۔ جی آدمی یہ سوچے کہ وہ ایسا نہیں ہے جس کا علم ناقص ہے، وہ ایسا نہیں جس کی قدرت ناقص ہے، وہ علم کامل رکھتا ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ تمہارے ذرات کہاں کہاں ہیں، اسے علم ہے، اور جمع کیسے کرنا ہے قدرت رکھتا ہے، تو اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، لہذا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر قادر ہے۔ یہ باس بادل موت کی ایک عقلی دلیل ہے، بہت زبردست، بڑی پیاری دلیل ہے۔ ہم کھاتے ہیں جو، اس کا ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے دل و دماغ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ رسولوں کو خطاب کر کے کہا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، رسولوں سے کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات، پاک نہ والا منہ میں ڈالو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھو حلال رزق کھانے کا تذکرہ پہلے اور نیک عمل کا تذکرہ بعد میں، اس پر تفسیرہ بڑا پیارا ہے مفسر کا، بہت شارٹ میں کہتا ہے من تاب مطعمہ تاب عملہ، جس آدمی کا کھانا لقمہ پاک ہو گیا اس کا عمل پاک ہو گیا، اگر آدمی کا کھانا پاک نہیں تو اس کا عمل پاک نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کریمہ پر انتہائی خوبصورت تفسیرہ ہے، اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، لے کر جاؤ، بہت خطرناک بات کہی جا رہی ہے، خطرناک بات، اور اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ۔ پہلے آیت دیکھ لیتے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھ رہے ہیں، اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں مال وافر مقدار میں دے رہے، بڑی تعداد میں بیٹے دے رہے، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو کثرت سے مال دے رہے ہیں اور بہت سارے بیٹے دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ایسے لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے؟ بل لا یشعرون، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے، بل لا یشعرون، اصل بات کا انہیں پتہ نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ آدمی یہ سمجھے کافی مال مل رہا ہے، بیٹے مل رہے ہیں، تو اللہ جلدی جلدی دے رہا ہے بھلائیاں، نسارع لہم فی الخیرات، کیا یہ سمجھ رہا ہے آدمی؟ بل لا یشعرون، اصل بات یہ نہیں ہے، اسے اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس پر مفسر کا تفسیرہ، من اعظم البلاء ان تبتلى ولا تشعرها، کیا شاندار تفسیرہ ہے مفسر کا، کہتا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہو لیکن آپ کو معلوم نہ ہو کہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ خطرناک بات کیا؟ سب سے بڑا امتحان یہ ہے، سب سے بڑا امتحان یہ کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں یہ در حقیقت ایک امتحان ہے، تمہیں پتا بھی نہیں کہ یہ امتحان ہے، ذرا ہوشیار باش، بی کیئرفل، بی کیئرفل، ذرا زمین پر قاعدے سے چلو، گر جاؤ گے، واک کیئرفلی لیسٹ یو شوڈ فال ڈاؤن، آرام سے چلو نہ گر جاؤ گے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، بل لا يشعرون، اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا تفسیرہ ہے، سب سے بڑا امتحان، یاد رکھو، سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیا فلسفہ ہے، کیسی فلسفی، عرش والا کیسی بڑی بات کر رہا ہے، کیسی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، آپ کہہ دیجئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟
کوئی اس کے بادشاہت کے باہر نہیں ہے. نیتا ہو، صدر ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. سب اس کے ملکوت کے دائرے میں سامنے سے اٹھا لے جاتا ہے. سامنے سے کتنے لوگ آئے چلے گئے اس دنیا سے، حکومتوں والے، طاقت والے، مال والے، اقتدار والے. آج ان کا نام و نشان کہیں پتہ نہیں لگتا، ان کے نام و نشان کا پتہ نہیں لگتا. کہاں چلے گئے وہ؟ آپ کس شعور میں ہیں اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ سب اس کے ملکوت کے دائرے میں. جی قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، وہی پناہ دیتا ہے. ولا یجار علیہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ نا، ہمیں ڈرنا کس سے؟ جب پوری بادشاہت کائنات کی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی پناہ دیتا ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، تو اسی کی پناہ میں آ جاؤ نا. اسی مفسر نے اس وقت بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے. کہتا ہے یا ابن آدم تخشى الفقر وانت عبد الغنی، تخشى الفقر وانت عبد الغنی وتخشى ان تخذل وانت عبد القوی وتخشى ان تشقى وانت عبد من بیدہ ملکوت کل شیء. کیا تفسیرہ ہے. مفسر کہتا ہے کیا تم غریبی سے ڈر رہے ہو جب تم عبد الغنی ہو؟ غنی کے بندے ہو تم، غنی کے بندے ہو. بندے کس کے؟ ہم سب سے بڑا غنی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. تو تمہیں فقر سے کیوں ڈر ہے؟ تم تو غنی کے بندے ہو نا، تم تو عبد الغنی ہو. اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. تخشى ان تخذل، تمہیں ڈر ہے کہ تم بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وانت عبد القوی، تم طاقتور کے بندے ہو. طاقتور اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. وتخشى ان تشقى، تم ڈر رہے ہو کہ تم محروم ہو جاؤ گے. وانت عبد من بیدہ ملکوت کل شیء، جبکہ تم اس کے بندے ہو جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو سب کو دیتا ہے. ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، لیکن نکیل سب کی اس کے ہاتھ میں ہے. کھینچ لے جاتا ہے، کوئی بچتا نہیں. موت کی سرحد پر آ کر کے سب کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. کوئی بھی ہو سامنے سے اٹھا لے جاتا ہے. ماننے والا بھی ہو اور نہ ماننے والا بھی ہو، نیک آدمی ہو برا آدمی ہو. اللہ بیدہ ملکوت، حقیقت نہیں ہے یہ. حقیقت ہو تو کوئی مرے نا، سب بچ جائیں. منمانی کرتے ہیں لیکن بچیں گے نہیں. یہاں اس سرحد پر آنا ہے، موت کی سرحد. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. آگے کہا گیا جب سور پھونک دیا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونک دیا جائے گا سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہاں نسب کام نہیں آئے گا. ایک مفسر کا تفسیرہ دیکھو. قال رجل لزہیر ابن نعیم، ایک آدمی نے زہیر ابن نعیم سے پوچھا کہ ایک شخص زہیر ابن نعیم عالم، تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا من انت، آپ کون؟ بولے من المسلمین، مسلمان ہوں. کیا پوچھا؟ من انت، آپ کون؟ ہو آر یو؟ بولے من المسلمین، آئی ایم اے مسلم، من المسلمین، مسلمان ہوں. کہا کہ النسب، آپ کا نسب کیا ہے؟ یہی آیت پڑھی ہوئی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. نسب پوچھ رہے ہو؟ قیامت کے دن نسب وسب نہیں چلے گا. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، نسب تو رہے گا نا. اللہ نے فرمایا بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، نسب تعلق تو رہے گا نا. تو یہاں کہا جا رہا ہے نسب نہیں ہوگا اور وہاں کہا جا رہا ہے نسب ہوگا. جواب کیا ہے؟ نسب ہوگا مگر کام نہیں آئے گا. آئے گا نسب جب کام نہ آئے گا. اللہ، یہ جواب ہے اس کا. نسب ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نسب کام نہیں آ رہا ہے.
تو اصل ہے کام آنا نسب کا. قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. نسب کام نہیں آئے گا. اس کے بعد کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے. اب یہاں گندگی رکھی ہوئی، اب آپ پانی سے صاف کریں گے تب گندگی صاف ہوگی. اب یہاں گندگی سے صاف کریں گے تو گندگی اور بڑھتی جائے گی. لہٰذا آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. جی اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تفسیر ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا تفسیر یہ ہے کہ الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الاساد هذا معنی ادفع باللتی ہی احسن. وہ کہہ رہے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کرنا اور کوئی جہالت کرے تو اس کے ساتھ بردباری کرنا، اور آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دینا. یعنی غصے کے وقت آپ کے پاس صبر ہو، الصبر عند الغضب، اور کوئی آپ کے ساتھ جہالت کرے تو الحلم عند الجہل، بردباری، والعفو عند الاساءة، کوئی برائی آپ کے ساتھ کرے تو آپ اسے معاف کر دیں. یہ مطلب ہے. ابن عباس کہہ رہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. تفسیر کی حضرت ہے یہ فرمایا، یہ مطلب ہے. اس سورہ کریمہ کا ایک عجیب و غریب ابتدا اور انتہا سے ربط ہے. اس سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے مومنین کی کامیابی سے. قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے. اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے. مفسر کہتا ہے شتان بین الفاتحۃ والخاتمہ، شتان بین الفاتحہ والخاتمہ. فاتحہ کو لوگ آج تک مطلب نہیں سمجھ پائے. وہ جب کھانے جب بیٹھتے ہیں اور افطار کے ٹائم الفاتحہ، کیا الفاتحہ بھائی، کیا مطلب الفاتحہ کا؟ سمجھے زندگی بھر الفاتحہ کیا ہے. تو شتان بین الفاتحہ والخاتمہ، فاتحہ اور خاتمہ کے درمیان کتنی دوری ہے، کتنی دوری ہے کہ مومنوں کے لیے کامیابی کی نوید شروع میں اور کافروں کے لیے ناکامی کی وعید اور نوید میں کتنا فرق ہے. شتان بین الفاتحہ والخاتمہ، شروع میں، سٹارٹنگ اور اینڈ میں کتنا فرق ہے. دیکھو یہاں کہا گیا کہ مومنین کامیاب، یہاں کہا گیا کافرین ناکام. ناکامی اور کامیابی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. شتان بین الفاتحہ والخاتمہ. سورہ کریمہ کا انداز ہے، انداز گفتگو، اسلوب ہے اس کا بولنے کا. کچھ لوگ جب پھنس جائیں گے جہنم دیکھ لیں، اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، ڈانٹ پڑے گی. اللہ اخسؤ فارخسؤ فیہا. اخسؤ بولتے ہیں عرب میں نے پڑھا تو اخسؤ کا مطلب بتاتے ہیں. وہ کتے کو دھتکارتے ہیں نا تو کہتے ہیں اخسؤ، جیسے بولتے ہیں نا کتے کو، تو عربی میں کہتے ہیں اخسا، جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں نا وہاں کہا جاتا ہے اخسؤ. ایسے کافر کتے کی طرح جہنم میں کو دھتکارا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے، اور فرمائے گا ولا تکلمون، آج مجھ سے بات مت کرو. اللہ، کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ آج کم سے کم دنیا میں اللہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہے. کیا اس وقت کے انتظار میں ہو کہ اللہ یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ، دل تڑپ اٹھتا ہے قرآن حکیم ایسی بات کر. شاندار بات. آج ہم سے اللہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بات کرنے کے لیے تیار ہے. کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ تم سے خود یہ کہتے کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا؟ دل تڑپ. قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن حفاظت کر لے گا. گارنٹی دیتا ہوں، 101% نہیں 201% بولتا ہوں. قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، کچھ نہیں ہونے دے گا. قرآن یہ طاقت ہے اس کی. اللہ. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ تمام عورتوں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. پہلے فرمایا گیا الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ کا ذکر کیا گیا پھر زانی کا. ایسا کہ لڑکی کا تذکرہ پہلے، لڑکے کا بعد. بولے اگر عورت کی رضا نہ ہو تو زنا ہو ہی نہیں سکتا. زبردستی کرے تو ریپ ہو جائے گا، وہ زنا تھوڑی ہو. یہ نہیں زنا پر گرفت ہے، ریپ تو اوپر کہاں گرفت ہے.
ایک ہے ریپ اور ایک ہے زنا، دونوں میں فرق ہے. زنا بغیر عورت کی رضامندی کو ہو ہی نہیں سکتا. زبردستی اگر کوئی کرے تو زنا نہیں ہے، ریپ ہے وہ، اور وہ معفون ہوا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں شریعت میں ریپ پر. جی اسی وجہ سے الزانیوں کو پہلے لایا گیا کہ جب تک اس کی رضا شامل نہ ہو تب تک زنا نہیں ہو سکتا. اور ایک مفسر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ زانیوں کو پہلے لا کر کے بتایا گیا کہ اگر ایک لڑکی زنا میں مبتلا ہو جائے تو پورا خاندان لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے. لہٰذا لڑکے تو پھونک پھونک پر قدم رکھیں، اس کے مقابلے میں لڑکیاں بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں، اس لیے کہ پہلے لڑکیوں کا تذکرہ ہے. الزانیہ کا کہ بھی زانی کہا گیا. اور اسلام میں عفت کی، پاک دامنی کی اتنی تاکید ہے، اتنی ویلو ہے کہ پوری سورہ صرف اس لیے اتار دی گئی تاکہ مرد اور عورت عفت اور پاک دامنی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، زنا کے قریب نہ جائے. کہا گیا اگر زنا کر لیا آدمی تو دو شکلیں، شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائے، اسے 100 کوڑے مارے جائے، کھال کر دیا اسے. اور یہ تو ہے زنا کی حد. شادی شدہ ہے رجم، زندگی ساتھ دو بیٹا، اور اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے. یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لاتا، 4 گواہ لانا، تو اس سے حد قذف لگے گا. 80 کوڑے مارے، کھال کھینچ لیا اسے، کھال اتار دو اسے مار مار کر، 80 کوڑے حد قذف. اور کہا گیا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن اور بھولی بھالی، غافلہ مانے بھولی بھالی. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ یہ جو بھولی بھالی کہا گیا ہے یہ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ بھولی بھالی اس عورت کو کہتے ہیں کہ فحاشی کا ارتکاب تو چھوڑو، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فحاشی کہتے کس کو، سیدھی سادی کی بھولی والی ہوتی. اور یہاں رد کیا گیا اس کا کہ اسکولوں کے اندر لڑکیوں کو بتاؤ، لڑکوں کو بتاؤ، خاص طور سے لڑکیوں کو تعلیم دو اس چیز کا. یہ سیکس کے جو معاملات ہوتے ہیں بتایا جائے کہ کہاں کوئی ہاتھ رکھے ٹچ کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے. یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. بھولی بھالی عورتیں ہوتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بدکاری کہتے کس کو ہے، فحاشی کہتے کس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ایسی عورتیں محبوب ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ فحاشی کہتے کس کو، بدکاری کہتے کس کو، غافلات کہتے. اگر کوئی آدمی کسی لڑکی پر الزام لگائے زنا کا، 4 گواہ نہ لا سکے کوڑے لگائے، اور اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو یہ لیان ہے. بیوی اگر انکار کر دے میں نے نہیں کی تو اب لیان ہوگا. لیان کا طریقہ بتایا گیا کہ 4 مرتبہ یہ بولے گا مرد کہ میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچوں میں سے ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچوں میں سے ہوں. اور 5ویں مرتبہ بولے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. پھر عورت بولے گی میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. 4 مرتبہ بولے. اور آخر میں کہ اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب. دیکھو شوہر کیا بولے گا لعنت، اور عورت کیا بولے گی 5ویں بار غضب. ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ عورت لعنت کے مقابلے میں غضب یہ اس سے زیادہ ڈرتی ہے، اللہ کا غضب ہو جائے گا. تو عورت غضب سے اللہ کی بہت ڈرتی ہے، لہٰذا غضب کا حوالہ دیا کہ 5ویں مرتبہ جو غضب کہنا ہے، لعنت نہیں کہنا ہے، غضب کہنا ہے. اس کے بعد واقعیت ہے. واقعیت کو سمجھتے ہیں. اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی 7 سال کی عمر میں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت عائشہ 7 سال کی تھی، چھوٹی سی شادی ہو گئی، لیکن رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر. رخصتی 9 سال کی عمر. ایک غزوہ ہے غزوہ بنو مصطلق، اس کے اندر آپ حضرت عائشہ کو لے کر گئے. وہیں پر وہ کجابے میں سے نکل کر کے قضاء حاجت کے لیے وہ جنگل میں چلی گئی.
اور لوگوں نے وہ کجاوہ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور لوگوں نے سمجھا کجاوے کے اندر ہیں، قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ تو وہ قضائے حاجت سے واپس آئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ صفوان ابن معطل سلمی جن کا کام یہ تھا کہ پیچھے کچھ چھوٹ گیا وہ قافلے سے تو دیکھتے آئے، انہوں نے دیکھا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے نکلا اللہ کے رسول کے حرم محترم حضرت عائشہ یہاں قافلے تو چلا گیا۔ انہوں نے اپنے منہ کو اٹھایا اور اس کے بعد حضرت عائشہ اس کے اوپر بیٹھی، مہار پکڑ کر کے وہ قافلہ جہاں اگلا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا وہاں پہنچے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ پیچھے چھوٹ گئی۔ اب منافقوں کو یہاں شوشہ مل گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تنہا آدمی کے ساتھ ہی بچی کہاں ہوں، ضرور غلط کام انہوں نے کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی منافق اس سلسلے میں پیش تھا، یہ خبر پوری پھیل گئی اور منافقوں نے اس کو بڑا ایک شوشے کی طرح سے بڑی ہوا دی۔ اتنا بڑا ٹینشن نہیں ہے، اسلام کا اتنا بڑا حادثہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آیت برات نازل نہیں ہوئی سورہ نور میں تب تک آپ خود ہی ٹینشن میں بہت پریشان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت پریشان ہیں۔ صدیق کائنات تو روتے روتے آنکھوں سے ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، ان کے گھر والے پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سالی محترمہ حضرت اسماء پریشان، پورا مسلمانوں کا معاملہ عجیب و غریب ہو گیا، سارے کے سارے پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو نازل فرمائی۔ قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہے کہ صدیق کائنات ان کی برات آسمان سے ظاہر ہے، آسمان سے اتاری گئی۔ امام ابن ابی حاتم نے سعید ابن جبیر سے مرسلا روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منافقین نے جو تہمت لگائی تھی 18 آیتوں کے اندر منافقین کی اس حرکت کی تکذیب ہے۔ 18 آیتوں کے اندر جھٹلایا گیا ہے منافقین کو کہ جھوٹ بولتے، 18 آیتوں میں، اور 10 آیتوں میں آپ کی برات بیان کی گئی اور 16 آیتوں میں آپ کی عظمت بیان کی گئی۔ یاد رکھو 16 آیتوں میں حضرت عائشہ کی عظمت اور آپ کی شان بیان کی گئی ہے 16 آیتوں میں، اور 10 آیتوں میں آپ کی برات ظاہر کی گئی ہے۔ برات مانے آپ بری ہیں، یہ جو الزام لگایا گیا ہے۔ تو 10 آیتیں برات پر نازل ہوئی اور 16 آیتیں آپ کی عصمت پر نازل ہوئی اور 18 آیتیں منافقین کے رد میں نازل ہوئی، ان کی تقسیم میں نازل ہوئی۔ یاد رہے گا 18 16 اور 10۔ بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے آج کے ماحول کے تناظر۔ فرمایا گیا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ یہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، یہ جو الزام لائے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، عصبة منكم، تمہیں میں سے چھوٹی یہ جماعت، تھوڑے لوگ ہیں یہ الزام لگانے والے، عصبة منكم۔ اب دیکھو بات کہی جا رہی ہے لا تحسبوه شرا لكم، بہت غور سے سنا ہے، اس کو تم شر مت سمجھو، بل هو خیر لکم، اسے شر مت سمجھو۔ ارے جس بات کی وجہ سے نبی اتنے دنوں تک ٹینشن میں رہے ہوں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے ہوں، صدیق اکبر پریشان ہو گئے ہوں، حضرت صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہوں، اسے کہا جا رہا ہے اسے شر مت سمجھو، خیر ہے۔ نکتہ بتایا گیا کہ حالات کیسے ہی خراب ہو جائیں تم پازیٹیو سوچو، گویا نگیٹیوٹی سے دور رہو، پازیٹیوٹی کی طرف آؤ، سوچو تو پازیٹیو سوچو، نگیٹیو کبھی نہیں سوچنا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نگیٹیو سے پازیٹیو نکال دیتا ہے۔ بلو خیر، دیکھو شر ہے وہ لیکن اللہ کا خیر ہے تمہارے لیے، تو بظاہر کوئی چیز شر نظر آئے تو ہمیں اللہ کی طرف مڑنا چاہیے، اللہ شر سے خیر کو نکال دے گا۔ مانتے ہو؟ قرآن حکیم بول رہا ہے، ماننا ہی ہم کو، نگیٹو سے پازیٹیو نکال دیتا ہے نہیں؟ اور قرآن حکیم نے پریکٹس کر کے بتایا کہ میں نگیٹو سے پازیٹیو کو نکال دیتا ہوں نہیں۔ اچھا آج امتحان لیتا ہوں، قرآن کہاں تک سمجھے آپ؟ نگیٹو سے پازیٹیو کو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نکالا ہے ہم نے سامنے، بتاؤ کھڑے ہو کر کے بتاؤ، نگیٹو سے پازیٹیو بتا دوں، یاد رہے گا؟ دوست لوگ جب کوئی نکتہ پوچھتے ہیں، شاید
میں نے کبھی ایسے نہیں بتاتا ہوں, پارٹی وارٹی تو ذرا اچھی, کچھ خرچہ ورچہ کرو اس کے بعد بتاتا ہوں, ہنستے تو بتا دیتا ہوں. ویسے پارٹی وارٹی کا شوقین نہیں ہوں میں, کھانے کا بھی شوق نہیں ہوں, تو نہ پہننے کا نہ کھانے کا. جی تو بتا دیتا ہوں, نگیٹو سے پازیٹو. ایک قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکال کر کے بتاؤ. پتھر سے اونٹنی نکلتی ہے, نگیٹو ہے وہ, بے جان سے جاندار نکالنا, نگیٹو سے پازیٹو نکالنا ہے, وہ تو سامنے ہے ہمارے. قرآن حکیم نے بتایا کہ پتھر سے اونٹنی نکلی ہے, بتاؤ بے جان سے جاندار چیز نکالنا, پتھر سے زندہ اونٹنی نکلنا, یہ نگیٹو سے پازیٹو نکالنا ہے. قرآن حکیم نے بتا دیا ہے, سامنے ہی ہے. تو اللہ جب پتھر سے بے جان چیز سے اگر جاندار نکال سکتا ہے, پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے, تو شر سے خیر کیوں نہیں نکال سکتا؟ اللہ ہمارے سامنے. تو ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اور مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت ہونی چاہیے, کتنا گہرا ربط ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی کتنی قدر کرنی چاہیے بتایا گیا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ارے یہ بات تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا جھوٹ ہے؟ کیوں؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. دیکھو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مومن اور مومنوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے خیر کا گمان کرنا چاہیے, ایسا بولنا چاہیے نا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے خیر کا گمان رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے. ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ صفوان ابن معطل سلمی, ان کو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں بھائیوں اور بہنوں کہنا تھا, بھائیوں اور بہنوں نہ کر کے کہ انفسہم کہا گیا. اس پر حسن بصری کا تبصرہ بڑا پیارا ہے. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تمام مومنین آپس میں ایک جان کی طرح ہیں, اسی وجہ سے انفس کہا گیا, جان کہا گیا. اپنی جانوں کے بارے میں ایسا کیسے گمان, جبکہ بھائی اور بہن بولنا تھا, انفس کیوں کہا گیا؟ تمام مومنین ایک جان کی طرح. یہ حسن بصری کا تبصرہ ہے. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تمام مومنین نفس واحدہ کی طرح ہیں. جیسے بہت سارے بدن ہیں مگر جان ایک ہے. ہمارے اندر یہ چیز ہے, یہی ساری چیزیں تو نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہم لوگ مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں, پریشان ہیں. یہی چیزیں نہیں, بھائی اور بہن نہیں, انفس ہیں ہم, بدن الگ الگ جان ایک ہے, یہ کہا گیا. اللہ اکبر. اس سے بہترین تعبیر کہ ایک مومن کا رشتہ ایک مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس سے حسین تعبیر ناممکن ہے جو قرآن حکیم نے بیان کی. اس کے بعد کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. کیا بات, برے لڑکوں کے لیے بری لڑکیاں, بری لڑکیوں کے لیے برے لڑکے, بتا دیا. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس میں اشارہ ہے, اشارہ ہے. یہ منطوق تو کہہ رہا ہے آیت کریمہ کا کہ برے لڑکوں کے لیے بری لڑکیاں, یہ منطوق ہے, یعنی اسپوکن. اس کا مفہوم کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ اسپوکن تو یہی ہے, الخبیثات بری بری. اس کا مفہوم کیا ہے؟ منطوق تو یہ ہے, اسپوکن یہ ہے, انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ کہا گیا کہ نبی اتنے اچھے ہیں, طیب ہیں, تو ان کی بیوی خبیثہ کیسے ہو سکتی؟ یہ نہیں سوچا تھی, یہ نہیں دیکھا کہ کس کے نکاح میں ایسے تم نے انگلی اٹھا دی. اس لیے کہ خبیث خبیث کے لیے ہوتا ہے. اگر شوہر اچھا ہے تو بیوی بھی اچھی ہوگی, ایسا ہے. زیادہ وہ لڑکے کیئرفل ہو جائیں جو بدکار ہیں. کوئی ایسی لڑکی ملنے والی ہے ان کو جس کے 50 افیئر ہوں, ہوشیار ہو جاؤ. الخبیثات للخبیث. جی اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ کسی کے گھر جاؤ, پہلے السلام علیکم بولو, پھر السلام علیکم, پھر 3 مرتبہ کے بعد اگر آواز نہ آئے تو وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اسے ایک بہت پیارا استدلال میں کر رہا ہوں آیت کریمہ سے. آپ کسی کو میسج دے رہے ہیں موبائل سے, جو قرآن حکیم سے استدلال کر رہا ہوں. کسی کو آپ فون کر رہے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے, آپ کے میسج کا جواب نہیں دے رہا ہے, تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے.
موبائل بند کر دینا چاہیے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ, تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, برا مت مانو. گھر والے بول دیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ایسے ہی آپ اگر کسی کو میسج کر رہے ہیں, برابر فون کر رہے ہیں, رنگ دے رہے ہیں, وہ اٹھا نہیں رہا ہے, آپ اس آیت کریمہ پر عمل کریں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ, کہا جائے لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ. کیا قرآن حکیم ہر دور کے لیے, ہر چیز کے لیے استدلال کرنا چاہتے, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں اس میں. آگے کہا گیا معاشرے سے بدکاری کو ختم کرنے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کیا؟ آنا جانا گھر میں بے محابہ بلا روک ٹوک غلط ہے. غیر محرم بلا اجازت گھر میں نہ آئے. السلام علیکم خالہ, السلام علیکم خالہ, وہ خالہ نہیں ہے اس کی, السلام علیکم خالہ. ارے خالہ سے ملنے نہیں آیا, وہ خالہ کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہے. جی السلام علیکم, چل باہر نکل, چل وہاں کھڑا ہو. السلام علیکم خالہ, باہر کھڑا ہوا, اندر بتا. تو بے محابہ جو گھر میں داخل ہو جاتے ہیں السلام علیکم خالہ کہہ کر کے, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, تو ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے. اور آگے کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اچھا, اس پر ایک تبصرہ بہت پیارا ہے کہ پہلے لایا گیا نگاہوں کو جھکاؤ اور اس کے بعد کہا گیا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو پہلے غض بصر لایا گیا, اس کے بعد حفظ فروج ہے, یعنی نگاہوں کو نیچے رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک مفسر لکھتا ہے ایسا اس لیے لِأَنَّهُ بَرِيدُ الزِّنَا وَرَائِدُ الْفُجُورِ, اس لیے کہ یہ آنکھ جو ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ جو ہے پوسٹ مین ہوتی ہے زنا کا, اور یہ رہبر ہوتی ہے غلط کاری کا. لِأَنَّهُ بَرِيدُ الزِّنَا, برید مانے پوسٹ, اس وجہ ساحل برید کے پوسٹ مین, پوسٹ ہے یہ, اس کے ذریعے جا رہا ہے, نظر کے ذریعے پوسٹنگ ہو رہی ہے. تو پوسٹ کر رہے ہیں آپ اس سے موبائل سے, تو یہ پوسٹ ہے. اور رائد الفجور, اور یہ تمام بدکاریوں کی نیتا ہے, تمام بدکاریوں کا رہبر ہے. لہذا نگاہ نیچی رکھو. ایک بات یہ, ایک مفسر نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے پہلے یہ کہا کہ نگاہ نیچی رکھو, اور اسی آیت کے آخر میں کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب توبہ کرو. تو کہا گیا نگاہ نیچی رکھو, یہ شروع میں ہے آیت کے, اور آخر میں کہا گیا اللہ سے توبہ کرو. تو یہ شروع میں اور آخر میں کیا ربط ہے؟ ابن قدامہ صاحب المغنی بہت بڑا فقیہ ہے, ابن قدامہ, اس کا تفسیرہ دیکھو, کہتا ہے من ابتلی بمخالفت اول هذه الآیت فلیبادر الى العمل بآخرها. کوئی آدمی اگر آیت کی ابتدا میں جو بات کہی گئی ہے اس کی مخالفت ہو جائے تو فوراً اس کے آخر کی طرف پلٹ جائے عمل کرنے کے لیے. شروع میں کیا کہا گیا؟ نگاہ نیچی کر. اگر اس کی مخالفت ہو جائے, نگاہ نیچی نہیں ہوئی, نگاہ اوپر ہو گئی, دیکھ لیے, تو آپ فوراً فلیبادر الی العمل بآخرها, تو آخر کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا؟ فوراً توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ جميعا. سمجھ میں آ گیا نا؟ شروع میں کیا ہے کہ غض بصر, نگاہ نیچی رکھو. اگر نگاہ نیچی نہیں ہوئی, اس کی مخالفت ہو جائے, تو فوراً آخر کے اوپر عمل کرو, فوراً توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ جميعا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پڑ جاتی ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اب ہو جائے علاج بتایا گیا. غض بصر کا علاج ہے یہ. کیا کہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا, ہو جائے تو کیا کرنا, توبوا الی اللہ, فوراً توبہ کرنا. اچھا, یہ تو ہوا ہو جائے تو علاج. بیماری لگ گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے, نگاہ نیچی نہیں ہوئی, تو توبہ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس گئے, توبہ ڈاکٹر ہے وہاں گئے. کیا کریں کہ وہ بیماری لگے ہی نہ, نگاہ نیچی رہے, کیا کریں؟ اس کا علاج بتائیے. سئیلا, مفسر نے لکھا, سئیلا احد السلف, بعض سلف سے پوچھا گیا, ایک سلف سے پوچھا گیا کہ کس چیز سے ہم غض بصر کریں؟ بیما
یستعان ولا غض البصر، یہ بات کہ کس چیز سے ہم مدد لیں؟ نگاہ جھکانے پر. کیا کرے کہ نگاہ جھکی رہے؟ کہ وہ بیماری ہی نہ لگے. بیماری لگ جائے تو توبہ کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور کیا کرے کہ وہ بیماری لگے ہی نہ، بیماری قریب نہ ہے. بیمہ کس چیز کے ذریعے؟ یستعان ولا غض البصر. جواب دیتے قال بعلمک ان نظر اللہ الیک اسبق من نظرک الی ما تنظر. یہ علم ہو کہ تیری نگاہ اس عورت پر پڑنے سے پہلے اللہ کی نظر پہلے تیرے اوپر پڑ گئی ہے. کیا تبصرہ ہے. تو آپ بچ جاؤ گے. نگاہ اٹھانے جا رہے ہیں آپ. مفسر کہہ رہا ہے کہ جس چیز کی طرف تم دیکھنا چاہ رہے ہو نا، اس سے پہلے ہی اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے. اس سے پہلے کہ تم اسے دیکھو، اللہ کی نظر تمہارے اوپر، اللہ نے تم کو دیکھ لیا پہلے. اب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً آدمی نگاہ جھکائے گا. یہ ہے ہماری بہت پیاری بات ہے، بہت شاندار بات ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غض بصر کے بعد، غض بصر نگاہ نیچی رکھنے کے بعد، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور، آیت نور. غض بصر کے حکم کے بعد، نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم کے بعد آیت نور لائی گئی. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں من غض بصرہ نور اللہ قلبہ. جس آدمی نے اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہ نیچی رکھ لی تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا. جی وانکحوا الایام منکم، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا جن کی شادی ہوئی تھی چھوٹ گئی، اب وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اب ان دونوں کی شادی الگ الگ کرا دو. اس رنڈوے کی شادی الگ کرا دو. اس کی بیوی نہیں ہے اور یہ بیچاری جو بغیر شوہر کے شادی کرا. اور اس کے بعد کہا گیا جن کی شادی نہیں ہوئی، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، ان کے والدین سے میں کہہ رہا ہوں ذرا اچھی لڑکی ڈھونڈو تھا، اور اچھی لڑکی ڈھونڈ کر کے ذرا ان کو ان کے ساتھ باندھ دو، تاکہ یہ معاشرے کے لیے مضر ثابت نہ ہوں. اس لیے کہ سیکس اور جنس ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ سواری بن جاتی ہے بہت خطرناک چیزوں تک پہنچنے کے لیے. جی تو ان کے والدین کو چاہیے ذرا اچھی اچھی لڑکیاں ڈھونڈو بھائی اور ان کا نکاح کر دو. وانکحوا الایام منکم، نکاح کر دو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بے شادی شدہ ہے. اور اس کے بعد معاشرے کے اندر سے گندگی کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ قہبہ گری کا انسداد کیا جائے. جہاں پر عورتیں اپنا جسم فروخت کرتی ہیں، بالکل ایسے چکلوں کے اوپر باقاعدہ پولیس کو ریڈ ڈالنا چاہیے، بند کرا دینا چاہیے جتنے بھی ریڈ ایریاز ہیں. فرمایا گیا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر زناکاری پر مجبور نہ کرو. کیا کرتے تھے؟ لونڈیوں کو مجبور کرتے تو پیسہ لیتے. انسداد قہبہ گری، یہ چکلے بند کر دیے جائیں، ریڈ ایریاز لاک کر دیے. کہاں بند کرتا ہے کوئی؟ گندگی چالو ہے. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نکتہ بڑا اچھا بتاتا ہوں. حضرت عمر کا قصہ بعد میں. یہاں ایک آیت ہے کہ نوجوان جو ابھی شادی نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو میں نے کہہ دیا ابھی ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈو. اب والدین کو چاہیے لڑکیاں ڈھونڈیں. جب تک لڑکی نہ ملے تب تک کیا کرنا وہ بتایا گیا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کہا گیا تب تک وہ پاک دامنی طلب کریں. ایک مفسر بڑا اچھا نکتہ پیش کرتا ہے، تو شاید آپ لوگ نہ سمجھ پائیں. بہرحال میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اور علماء اس کو سنتے ہیں، پورا سنتے ہیں وہ، تو ان کے لیے ایک نکتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. استعفاف جیسے استنصرا، جیسے استعفف، استعفا، یہ سین بتا رہے ہیں سین ہونا، سین الطلب. یہ سین جو ہے یہ طلب کا سین ہے. کیا مطلب؟ جیسے کہا جائے نصارہ مدد کرنا، استنصرا مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا. تو سین جو آتا ہے وہ طلب کے لیے آتا ہے. یہاں آ گیا ولیستعفف، سین آیا، یہاں بھی سین طلب کے لیے. کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسر تفسیرہ کرتا ہے فالانسان مسیر فی ترکیب الشہوات لکنہ مخیر فی تصریفها لذا خاطبک بالسین. کہا گیا کہ یہاں سین طلب کے لیے. انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور اس کے اندر شہوات کو فٹ کر دیا گیا ہے. یہ پوری کشتی، انسان کا پورا بدن، یہ شہوات کی فٹنگ کر دی گئی ہے اس کشتی میں، اور اس کشتی کو دریا میں ڈال دیا گیا ہے.
چل رہی, مسیر, چلا دیا گیا اس کو اور فٹنگ شہوات کی ہے اس کے اندر, لیکن اس کے گھمانے میں, ادھر ادھر کرنے میں اختیار دے دیا گیا, پتوار ہاتھ میں ہے آپ کے, آپ اس طرف جاؤ یا اس طرف جاؤ. اسی وجہ سے کہا گیا چاہیے کہ پاک دامنی طلب کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی طلب کرنا اس کے اختیار میں ہے. لہذا کشتی تو شہوات کی دریا میں ڈال دی گئی, لیکن پتوار آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا, یہ مطلب اس کا. چلو سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہوئے, ایک دہقانی آیا روم سے, دیہاتی, کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا کہ کیوں کلمہ پڑھ رہا بھائی, کہاں سے آئے؟ روم سے آئے. کون؟ دیہات سے. کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ بولے میں مسلمان ہو گیا. کیا دیکھا تم, کیوں, سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک جیل میں رہنے والے قیدی سے ایک آیت سن لی پڑھتے ہوئے. کہا کہ کون سی؟ ارے میں نے کہا میں انجیل پڑھا ہوا ہوں, میں تورات پڑھا ہوا ہوں, میں دیگر صحائف پڑھا ہوا ہوں انبیاء کے, لیکن ایک آیت میں نے دیکھا قرآن کی جو قیدی پڑھ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. چھوٹی سی آیت ہے سورہ نور کی. کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو, یعنی اللہ نے جو فرائض اور واجبات دیے ہیں ان کو پورا کرنا. یہ ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ سے, وَرَسُولَهُ, رسول کی اطاعت کرنا ہے, اللہ کی عبادت واجبات اور فرائض کو پورا کرنا, رسول کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا, اللہ کے فرائض پر عمل کرنا, رسول کی سنتوں پر عمل کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ, جو عمر گزر گئی اس کے اندر جو گناہ ان کو یاد کر کے ڈرنا. وَيَتَّقِ, اور مستقبل میں ہر گناہ سے بچنا. یہ چار چیزیں آ گئی. بولے مستقبل بھی لے لیا گیا, ماضی بھی لے لیا گیا, اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی آ گئی. اللہ کی اطاعت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, ایسے لوگ جنتی ہیں, ایسے لوگ کامیاب ہیں. بولے یہ کوئی انسان نہیں بول سکتا, یہ اللہ ہی بول سکتا ہے. لہذا میں اللہ پر ایمان لایا. ایک آیت سدھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر آدمی سدھرنا چاہے. اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے. سورہ فرقان کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تمام لوگوں کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. یہ سورہ کریمہ 19ویں پارے میں آگے تک چلی گئی ہے. لہٰذا اس سورہ کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ کل سے لے کر کے ہم 19ویں پارے میں اس کو ملا لیں گے. انشاءاللہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے. یہ رہا 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.